بالکل نیلم صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ میری بات سنیے نیلم صاحبہ، نیلم صاحبہ یہ بتائیے قافلی کے جو رہنما ہیں، جو چودھری برادران ہیں، وہ بھی تو جا کے راتوں کو میٹنگز کرتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور مشرف صاحب کے ساتھ، اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جس طرح سے باقی خواتین کا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے لیڈران نے یا ہم سب نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن میں نے اس کا جو آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جو فادر ان لا ہے وہ اپنے حلقے کے اندر بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور ان کی مسلم لیگ جماعت کے ساتھ بہت عرصے سے مان لیا جائے کہ لالا مقدر سسر کے ساتھ یا ان کے فادر کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے لالا مقدر کو ساتھ بٹھایا ہے وہ جائز ہے، بلوچستان اسمبلی میں اگر انہوں نے وہاں ہارس ٹریڈنگ کی ہے وہ جائز ہے، تو یہ بات کر لیں۔ میں اس قسم کا کہنا چاہ رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو فیکٹس ہیں وہ ہم عوام کو آپ کے اس چینل کے تھرو صحیح کریکٹ دیں۔ یہ بات کرتے ہیں کہ مشرف گورنمنٹ کی، تو یہ پہلے اپنی انفارمیشن منسٹر فردوس شیخ اعوان صاحبہ سے پوچھے کہ وہ مشرف صاحب کو جو ہے وہ کس طرح سے ان کی پارٹی میں تھی، کس طرح مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، اور آج کس طرح وہ جمہوریت کی اور پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں کا دوہرا نہیں چوہرا معیار ہے، اور یہ وہ اپنا چہرہ ہمیشہ بے نقاب کر دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی مورالٹی ہے یا کسی قسم کی یہ سچائی کو سچائی اور غلط کو غلط اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت رکھیں۔ اگر غلط ہے تو یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کی بابر اعوان صاحب کی باتیں یا پیپلز پارٹی والوں کی باتیں جو ہیں وہ ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے تحت ہم سب جو ہیں ایک اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ ہماری اس وقت پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی پی ایم ایل کی، اور ہمارے جو ہے تمام کے تمام ہم نے کسی قسم کی 63A کی وائلیشن کی ہے اور ہم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اصل میں پرابلم ان کو ہمارے سے جو عاطف مجھے سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فری ہینڈ نہیں ملا حکومت گرانے کا میاں شہباز شریف کی۔ ہم ان کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہیں، اس لیے ہم ان کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 سال تک ہم ان کے آگے کھڑے رہیں گے۔ اور اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ قبل انہوں نے مانگنا نہیں ہے اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ میاں شہباز شریف اس وقت میجورٹی میں ہے۔ اور دیکھیں میں ایک چیز کہ ہم ان کے بلانے میں نہیں آئے، ہم نے ڈیل نہیں کی، سے سن لیں آپ پہلے ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی تھی اس وقت بہت سارے ایسے آزاد ارکان تھے جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ حوصلہ سننے کا اگر نون لیگ نے مینڈیٹ لیا ہے تو نون لیگ پنجاب کے اندر حکومت بنائے۔ یہ باتیں تو ثبوت، یہ باتیں تو واضح ہے نا، دیکھیں یہ تو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ باتیں جو ہے کہ آپ جائیں، آپ نون لیگ کے ساتھ ملے، آپ حکومت بنائیں، ہم جس پنجاب کے اندر ان کا ساتھ دیں گے، میاں صاحب ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار کا فرق ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنانی ہوتی تو دیکھیں 2008 کے الیکشن کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، یہ چیز ہمارے لیے آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے، بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قائد ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کا خون اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی جڑوں کے اندر موجود ہے، اور قربانیاں دی ہیں، یہاں پر موقع دیجیے بولنے کا اور بات سنیے کہ ان کا کچھ اور کہنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خون شامل ہے اس پورے حکومت میں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب چاہیں حکومت بنا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ پاکستانی عوام کا خون نچوڑا ہے۔ رات جو انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، انہوں نے جو عوام کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے، کیا ان کو روکنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر آج تمام سڑکوں کے اوپر تمام پاکستان کے شہروں میں ہر شخص، ہر شہری پاکستان کا جو ہے وہ پریشان ہے اور ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ان کو کیا یہ ان کی پارٹی کا یہ نظریہ ہے پیپلز پارٹی کا؟ پہلے آئی یہ پارٹی، انہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر ان کو موقع ملا۔ میاں صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ ان کا فیصلہ جو ہے علیحدگی کا وہ دیر آئے درست آئے، 3 سال بعد کیا، مگر ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے بڑا بروقت فیصلہ تھا، اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو پاکستانی عوام کو بہت مایوسی ہوتی کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ہمارا ساتھ دیتا. تو میاں نواز شریف نے عوام کے دل کی آواز کی. ان سے پوچھیں کہ انہوں نے رات پیٹرول کیوں بڑھایا، ان سے پوچھیں مہنگائی کا جو سیلاب ہے یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر اور تمام پاکستانیوں کے اوپر کیا اثر انداز نہیں ہو رہا؟ پیپلز پارٹی کا کون سا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا؟ انہوں نے تو روٹی بھی چھین لی، سر سے سایہ بھی چھین لیا، اور جہاں تک رہی بات یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کس طرح یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے. سب سے بڑی کون سی جماعت ہے؟ اگر یہ بڑی جماعت ہوتی تو یہ عوام کا سوچتے. انہوں نے کون سا عوام کا جو ہے فیصلہ کیا ہے؟ بتائیے نیلم صاحبہ. وہ جماعت ہے جس کی ملک کے اندر جڑیں موجود ہے، جس کے چاروں صوبوں کے اندر جڑیں موجود ہے. آپ کون سی بات کر رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی سیاسی جماعت اس ملک کے اندر دوسری کوئی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات جو آپ مہنگائی کی بات کر رہی ہیں نا، مہنگائی انٹرنیشنلی بڑی ہے. آپ کے اس ملک کے اندر مہنگائی نہیں بڑی ہے، پاکستان کے اندر صرف مہنگائی نہیں بڑی ہے، یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اگر یہ نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس منشور پر، اس وعدے پر قائم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. مجھے بتائیں بے نظیر انکم سپورٹ کے فارم جو ہے لوگوں کے گھر کرپشن نظر ہو گیا پہنچ رہے ہیں. صرف اس میں ہم نے کوئی پولیٹیکل مائلج نہیں لیا، اس میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا. ہم لوگ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اتنے فارم حاصل نہیں کیے ہیں جتنے فارم تمام پارٹیوں کو، تمام پارٹی وابستگی سے اوپر جا کر جتنی بھی پارٹیاں تھی، چاہے وہ کاف لیگ تھی، چاہے وہ اسلام تھی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق تھا، ان تمام لوگوں کو وہ فارم دیے گئے تاکہ ہم غریب عوام کی خدمت کر سکیں. آپ یہ مطلب عجیب بات کر رہی ہیں. آپ کے دین کو انہوں نے مہنگائی کر دی اور انہوں نے سلام کر دیا. آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا تھا. جیسے کاف لیگ نے آپ مجھے بتائیں پچھلے 8 سال ضلع شرکتیں غیر اس ملک کے اندر حکومت کی، اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے رہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ویژن میری محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر موجود تھا، یہ ویژن جناب آصف علی زرداری صاحب کے اندر موجود ہے، اور جنہوں نے محترمہ نے آج سے کتنے سال پہلے آئی جی پیز کے تھرو بجلی جو ہے وہ منگوائی، اور آج وہ بجلی جو اس ملک کے اندر یوز ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک میگا واٹ بجلی کا بھی کوئی پروجیکٹ کیا اس ملک کے اندر شروع ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا آپ کو جواب دینا. آپ جواب کنٹرول میں بیٹھے. آج لوڈ شیڈنگ ہے، آج اور بہت ساری پرابلمس ہے. تو کیوں نہیں آپ لوگوں کے کردہ مسائل نہیں ہے؟ آپ بتائیے اس ساری سچویشن کے اوپر جو میم نیلم ابھی کہہ رہی ہیں، پی پی حکومت کے بارے میں ساری بات کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، اب آپ کا کیا آنسر ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے جہاں تک یہ جنرل پرویز مشرف کے 8 سالہ دور کی بات کرتی ہیں تو این آر او کی میں سوال کرتی ہوں کہ این آر او کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کس طرح آئی؟ جی بے نظیر صاحبہ کس طرح آئی؟ زرداری صاحب کس طرح آئے؟ کیا پیپلز پارٹی کو این آر او بھول گیا؟ کس طرح ججز کی بحالی کے لیے قوم نے اور مسلم لیگ نون نے اپنی ایفرٹس پیش کی؟ کس طرح سے انہوں نے لانگ مارچ کیا اور ججز کو بحال کرایا؟ آج ہماری عدلیہ آزاد ہے الحمدللہ. ہمیں عدلیہ کے اوپر ناز ہے، فخر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عدلیہ کا ہی کردار تھا اور میاں نواز شریف کی ہی ایفرٹ تھی کہ ہم نے این آر او جیسے کالے قوانین جس کے تحت ڈیل کر کے جو ہے پیپلز پارٹی کے اکابرین آئے اور اس ملک کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ ہم مشرف کے ساتھ ہاتھ ملا کے، تو مشرف اپنی جگہ پہ قائم رہے اور یہ اپنی جگہ پہ دوبارہ آ کے اقتدار حاصل کر لیں. ان کو صرف اقتدار کی ٹینشن ہے اور کوئی ٹینشن نہیں. لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں، آپ خدا کے لیے ان کے لیے کام کریں. آپ اپنے اقتدار کی سیاست چھوڑ دیں. آپ مہربانی کریں، آپ اپنی پارٹی میں واپس چلی جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپیل کرتا ہے وہ ہم سے مسائل حل کرتے ہیں. میں بے بس ہو چکا ہوں، میرا بالکل نہیں چل رہا. آپ آنسر دیجیے. دیکھیں جی، ان کو بات اپنی مکمل کر لینے دیں. دیکھیں ایشوز کی بات ہوتی ہے، دیکھیں جب ریزرو والے کرائیں بات بھی کریں، لیکن اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بالکل سنیے گا، بات کرنے دیں جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی جواز نہیں ہے. مطلب آپ کس طرح سے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بی بی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بریف کی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بلوچستان میں جو ہارس ٹریڈنگ بری ترین تاریخ مرتب کی ہے بلوچستان کے صوبے میں، کیا وہ آن ریکارڈ نہیں ہے؟
नीलम जब्बार साहिबा को क्या इस चीज का इल्म नहीं है, या पीपल्स पार्टी या मीडिया या आवाम को इसकी जो इनका बलूचिस्तान का हुआ है मार्का, जो पीपल्स पार्टी ने शबखून मारा है वहाँ मुस्लिम लीग काफ के मेंबर्स के ऊपर, क्या सारों को वजीर बना के अपनी तरफ मोड़ लिया है, क्या वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है? ये तमाम चीजें ऑन फैक्ट्स है, और ये फैक्ट्स जो है ये छुपाए नहीं जा सकते। या ऊंचा या चीफ के या किसी की बात सुनना, ये कोई आप जो है सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मुंह आप उस सूरत में मोड़े या आप डिबेट की सूरत में करें, अगर आप गलत ना हो, आप गलत है, आपने गलत काम किया है, आपने लोगों को पंजाब में भी खरीदने की कोशिश की है, आपने पंजाब में लोगों को सब्ज बाग दिखाए हैं, आपने तमाम मेंबर्स जितने मुस्लिम लीग काफ के थे, PMLN के थे, फर्दन इनके अकाबरीन ने जितने भी खवातीन मेंबर्स या जितने भी मर्द मेंबर हैं हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, इनने सबके साथ अटैक किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ना बिका है, ना किसी से डील की है, ना किसी से सौदा किया है। अगर बलूचिस्तान में आपने जिस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, तो इसका अब ये इससे क्या हम यहाँ पे तासुर लेते हैं कि पंजाब के अंदर भी हम हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम अपनी सीट्स भी ले सकते हैं? एक सीधा सिंपल तरीकाकार क्यों इख्तियार किया गया आप लोगों की जानिब से, यूनिफिकेशन ग्रुप की जानिब से, कि रिजाइन दे देते और उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस में खड़े होते, पार्टिसिपेट करते? देखिए आतिफ, इसमें पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। इसमें हमारे तमाम के तमाम अरकान जो है वो यूनानिमस एक फैसले के ऊपर है, और इसमें हमारी जो लीगल कैपेसिटी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सपोर्ट है उसके थ्रू हम करते हैं, और हमें नए इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी का वाक़ जो है इसीलिए वो पार्टी में इस हद तक पीपल्स पार्टी मचा रही है, क्योंकि इनको सिर्फ मुस्लिम ये चाहते हैं कि सुबह पंजाब में हमारी किसी न किसी तरह हुकूमत कायम हो जाए, जिसमें ये नाकाम हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है कि हमारे जितने अरकान हैं हम सब के सब अपने तौर पे हमने यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया था। अब हम पार्लिमानी पार्टी हैं, PML की हम पार्टी हैं, हमारी अक्सरियत है, और अब हम अक्सरियत जो है वो अपना रोल